سورہ النساء آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو بہ پہلو مل چکے ہو، اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے۔ یعنی عورت تمہارے ساتھ رہی ہے، تمہارے بازو سوئی ہے، اور تمہارے سے پکا وعدہ لے چکی ہے انہیں، اس کے بعد تم کیسے جو نا اس سے جو مال دیے ہیں وہ کیسا لے سکتے ہو؟ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہو، مگر جو اس حکم سے پہلے ہو گیا گزر چکا وہ معاف ہے۔ یہ حکم آنے سے پہلے اگر کوئی ایسا کر لیے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کی وجہ ہے اور بہت بری روش ہے۔ یہ باپ دادا کے اعتبار سے شادیاں کریں گے تو باپ جس سے شادی کرا تھا اگر انہیں جوان عورت بھی ہے تو وہ تمہاری ماں ہے کسی بھی کنڈیشن میں، تو وہ تو بے حیائی ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم پر یہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں، یعنی جس ماں کا آپ دودھ پیے، جو باہر کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ دودھ انہیں اپنے بیٹی کو بھی پلائی ہے تو وہ تمہاری بہن ہو گئی، تو اس سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساساں جو بھی سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکی جو تمہاری ان عورتوں کے بدن سے ہے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ بھی حرام ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری بہویں ہیں وہ تمہارے پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے کہ جو جہالت کے زمانے میں ایسا کر لیتے تھے لوگ، وہ گزر چکا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر ہمارے حرام ہے، آلریڈی میرڈ جو عورتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے، سوائے ان کافروں کی قیدی عورتوں کے جو تمہارے ملک میں آ جائیں، اور کافروں کی جو قیدی عورتیں تھے اگر وہ تمہارے ملک میں آ جائے تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، اور ان کا احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے مال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے، نہ کہ عیاشی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے بدلے فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، جو بھی ایگریمنٹ ہوا تھا وہ تم ادا کر دو، اور تم اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے رضامند ہو جاؤ۔ مہر کے بعد بھی اگر کوئی دوسرا آپس میں ایگری کر کے اگر کچھ مال دے رہے بھی ہو تم لوگ کو تو وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی اتنی کیپیسٹی نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے، غریب جو نوکرانیاں ہیں ان سے شادی کر لو، نکاح کر لو جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہی ہو، بس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو، اور انہیں ان کے مہر حسب قانون ادا کر دو،
اگرچہ کہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہو، نہ بدکاری کرنے والی ہو اور نہ درے پردہ آشنائی کرنے والی ہو، یعنی چھپ کے کچھ ایکسٹرا میریشل افیئر رکھنے والی ہو۔ بس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں، پھر اگر بدکاری کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یعنی کنیز جو جس سے شادی کریں گے، اگر انہوں کو ایسی بدکاری میں انوالو ہوگی تو اس کے لیے آزاد عورتیں جو رہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ عورتیں، ان کو جو سزا ہے اس کی آدھی سزا اس کو ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کا ارتکاب کا اندیشہ ہو، یعنی جسے گناہ کرنے کا چانس نکل رہا اس کے لیے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ایسے حرکت مت کرو، صبر کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کلیئر بتا دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں، نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی میں اگر کوئی بزنس ہو، تجارت ہو تو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا، جو کوئی ضد اور ظلم سے ایسا کرے گا، لوگوں کا مال کھائے گا، تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم گناہ کبیرہ گناہوں میں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو، تو اللہ تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے مٹا دے گا، اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دے گا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی تم کسی رچ آدمی کو یا کسی سپیریئر آدمی کو دیکھ کے ایسے تمنا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ خود بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، حسد نہ کرو۔ مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہے، یعنی عورتوں کی حفاظت کرنا مردوں کا کام ہے، اور ان کا مینجمنٹ بھی چلانا مردوں کا کام ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر۔ بس نیک بیویاں اطاعت شار ہوتی ہیں، شوہروں کی
عدم موجودگی میں شوہراں جب گھر پہ نہیں رہتے ہیں تو اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی و سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھے تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو۔ اگر پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں تو انہیں تعدیباً ہلکا سا مارو۔ یعنی عورتیں اگر کوئی بدکاری کی طرف جا رہے ہیں، شبہ ہے، وہ لوگ کوئی غلط کام کرنے کی چانسز ہے، اگر کر رہے ہیں تو ان کو اپنے بستروں سے، اپنے بیڈ روم سے نکال دو باہر۔ اگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے تو ان کو ہلکا سا مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائے تو ان پر ظلم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر دونوں میاں بھی آپس میں لڑ لے رہے ہیں، اس کا اندیشہ ہے، تو ایک انصاف کرنے والا مرد آدمی کے گھر سے بلائے، ایک انصاف کرنے والا مرد عورت کے گھر سے بلائے۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم مجلس یعنی تمہارے ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا، خود بین ہو۔ خود بین ہو وہ تو خود پرست، اپنے آپ کو دیکھ لیتا رہتا ہوں بس۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ریاکاری کرتے ہیں، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے، چھوٹی اگر کوئی نیکی تو اس کو ڈبل کر دیتا ہے، اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر